سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال جل شأنه في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور اس کے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد معزز حاضرین، ہماری زندگی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد نماز کی پابندی ہے۔ زندگی کا مقصد عبادت ہے، عبادتوں میں سے ایک عبادت نماز ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث مطہرہ میں بارہا کئی جگہ حکم فرمایا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز فرض کر دی ہے کہ وہ کسی صورت نماز میں کوتاہی نہ کرے، نماز وقت پہ ادا کرے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے تمام نمازیں ایک مقررہ وقت پر واجب کر رکھی ہیں۔ فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا، عصر کی نماز کا، مغرب کی، عشاء کی نماز کا وقت مقرر ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی پابندی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم لوگ نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی پابندی کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کا حکم دیا۔ ایک اور آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ ایمان والو نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیا کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے باجماعت نماز ادا کرو۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کے ساتھ ایک اور چیز کا حکم دیا، فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کونوا مع المؤمنین فی احسن اعمالہم، کہ تم لوگ
नेक लोगों के साथ रहो, नेक कामों में उनका साथ दिया करो। वमिन अख़स्सि अअमालिहिम व अकमलिहि सलाम, इन मोमिनों के सबसे खास जो अमाल हैं, सबसे मुकम्मल जो अमाल है, उनमें से नमाज सबसे खास और सबसे अहम, सबसे मुकम्मल अमल है। और इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं वक़द इस्तदल्ल कसीर मिन उलमाए बिहादिहिल आया अला वुजूबिल जमाअह, इस आयत से अक्सर उलमा ने बाजमात नमाज के वाजिब होने का इस्तेदलाल किया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। इसमें अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है कि नमाज को बाजमात अदा किया जाना चाहिए। इमाम सादी रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में फरमाया सल्लु मअल मुसल्लीन फफीही अल-अम्रु बिल जमाअति लिस्सलाति वजुबिहा, यानी इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। गोया इसमें बाजमात नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, जो कोई मर्द अपनी बुलूगत को पहुंच जाए, अक्ल रखता हो, समझ रखता हो, उस पर अल्लाह ताला ने बाजमात नमाज वाजिब कर दी है। औरतों को बाजमात नमाज से मुस्तस्ना रखा। औरतों के लिए अपनी जगह यह हुक्म बाकी है कि वो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ेंगी। जैसा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया अय्युल अमाली अफजल, कि कौन से अमाल अफजल हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलातु लिअव्वलि मीक़ातिहा, कि नमाज को उसके अव्वल वक्त में अदा करना ये अफजल अमल है। ये तमाम मर्द और औरतों के लिए हुक्म है। तो औरतों के लिए हुक्म बाकी है कि वो अगरचे जमात में मस्जिदों के लिए हाजिर होने पर उनका कोई इजबार नहीं है, उन पर कोई हुक्म नहीं है, वो बाजमात मस्जिद से नमाज पढ़ने की मुकल्लफ नहीं है, वो अपने घरों में नमाज पढ़ेगी। औरतों की नमाजें उनके घरों में अफजल है। तो मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, औरतों का हुक्म बाकी है। औरतों से गुजारिश है कि अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ें। घर के कामकाज के खातिर या सुस्ती व काहिली की खातिर या किसी और चीज़ को बहाना बनाते हुए नमाज में ताखीर ना करें। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें। फजर सादिक तुलू हो जाए तो अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ लें। जैसे आजकल 5:27 पे वक्त हो रहा है, ज़ोहर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लें जो 12:15 साढ़े 12 के आसपास होता है। असर की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ लें जो 3 साढ़े 3 के आसपास हो रहा है। मगरिब की नमाज सूरज के गुरूब होते ही फौरी पढ़ लें। इशा की नमाज तकरीबन 7:30 पौने 8 के आसपास पढ़ लें। हाँ, इशा की नमाज के ताल्लुक से ये बात अपनी जगह मुसल्लम है कि इशा की नमाज को जितनी ताखीर से पढ़ा जाए अफजल है। तो औरत अगर ताखीर से अपने घर पे इशा की नमाज पढ़ ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है, भली बात है। अब औरतों से हट करके मर्दों पे आए। अल्लाह ताला ने तमाम आकिल बालिग मुसलमानों पर बाजमात नमाज फर्ज की है। हर हाल में उसको 5 वक्त की नमाजें मुसलमानों के साथ मिलकर के अदा करनी है। अगरचे कि इसमें उलमा ने किसी हद तक इख्तिलाफ किया है, लेकिन यही बात सही है, यही बात राजे है कि हर मुसलमान पर जो अक्लमंद हो, बालिग हो, मर्द हो, उस पर अल्लाह ताला ने बाजमात नमाज फर्ज कर दी है, वाजिब कर दी है। वो अपने घर पे नमाज नहीं पढ़ेगा, वो अपनी दुकान में नमाज नहीं पढ़ेगा, वो अपने किसी और जगह नमाज अदा नहीं करेगा, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए उसे किसी मस्जिद का रुख करना चाहिए, किसी मुसल्ले का रुख करना चाहिए जहाँ पर लोग मिलकर के नमाज की पाबंदी करते हों, जहाँ पर बाकायदा अल्लाह का कलिमा बुलंद किया जाता हो, अज़ान दी जाती हो, जहाँ पर बाकायदा बाजमात नमाज का एहतमाम किया जाता हो। तमाम आकिलो बालिग मुसलमानों पर फर्ज है कि जाकर के वो बाजमात नमाज पढ़ें। अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकानों में, अपने अपने कारखानों में नमाजें अदा नहीं की जाती, बल्कि नमाज के वक्त में अपने काम को छोड़कर, अपनी मसरूफियतों को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर मस्जिद को आना पड़ेगा। आकर के बाजमात नमाज अदा करनी पड़ेगी। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम पर बाजमात नमाज फर्ज की है। ये बाजमात नमाज फर्ज अपने अंदर बहुत से मानी रखती है, बहुत से फायदे रखती है, बेशुमार इसके फायदे अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखे हैं। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, ये क्या कम है कि किसी इंसान को अल्लाह ताला वाजिबी तौर पर उठा करके बाजमात लेकर के आए और अपने साथ मुनाजात के लिए लगा दे। नमाज क्या है? अल्लाह ताला से मुनाजात है।
اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے. اگر چھوٹی سی مثال دنیا کی لے لے، دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی میٹنگ فکس ہو جائے، آپ کی بات چیت کا کوئی موقع آپ کو نصیب ہو جائے، کتنا فخر انسان محسوس کرتا ہے، کتنا فخر انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس سے مناجات کا، مجھے اس سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، مجھے اس کے قریب ہونے کا موقع ملا. یہ کیا کم فخر کی بات ہے، یہ کیا کم فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ٹھہرے، اللہ تعالیٰ آپ سے مناجات کرے، اللہ کے سامنے آپ ٹھہرے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف توجہ کرے. ہم میں سے ہر ایک کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو. جب ہم قرات کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا جائے، ہماری قرات ہم سے سنتا رہے اور ہماری قرات کا جواب دیتا رہے. یاد رکھیں اس سے بڑے فخر کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ رب ذوالجلال کے سامنے ہم اس کے گھر میں ٹھہر کر کے باجماعت ایک آواز ہو کر کے ایک ساتھ جھکتے اٹھتے ہوئے اس سے مناجات کر لے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر باجماعت نماز فرض کی ہے. معزز حاضرین، اس نماز کو، باجماعت نماز کو اپنے اوپر تکلیف محسوس نہ کریں، اپنے لیے حرج محسوس نہ کریں، بلکہ یاد رکھیں ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی خاطر دن میں 5 مرتبہ فرض کیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ تو ہم سے یہ چاہتا تھا کہ 50 مرتبہ ہم نماز پڑھیں، 50 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، اللہ سے مناجات کریں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا احسان امت مسلمہ پر کہ امت مسلمہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں پائے گی، اس فرض کو ادا نہیں کر پائے گی. اللہ کے نبی سے سفارش کی کہ جا کر کے اللہ سے کچھ تخفیف مانگ لیں. اللہ سے اللہ کے لیے تخفیف مانگی تو 50 سے گھٹ کر کے 5 نمازیں ہم پر اللہ کی طرف سے فرض رہ گئی ہیں. ان 5 نمازوں کی پابندی کرنا یہ ہم پر فرض ہے. اتنا ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب کے اللہ تعالیٰ نے اس پر وعدے کیے ہیں. معزز حاضرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضاعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا، کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لے، باجماعت نماز پڑھے، تو اس کی گھر کی نماز سے، اس کے مصلی کی، اس کے مختلف دوسری جگہ کی نمازوں سے، بازار کی نمازوں سے 25 گنا بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وَإِذَا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، کہ جب وہ وضو کرے، اچھے سے وضو کر لے، پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل کے چل پڑے. لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، گھر سے نکلا ہے صرف نماز کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے. مقصد ہے اللہ کے گھر جانا، نماز ادا کرنا. لا يخرج الا الصلاة، نماز کے لیے وہ نکلا ہے. لن يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، کہ وہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک غلطی کو معاف کرتے ہیں، اس کے ایک درجے کو بلند کرتے جاتے ہیں. فإذا صلى، اب اگر آ کر کے نماز پڑھ لے تو کہتے ہیں لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں اسے لگ رہی ہیں، فرشتے اس کے حق میں دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں. اللہم صلی علیہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ اس پہ تو رحم فرما. یہ فرشتوں کی دعائیں مسلسل اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں. یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی. یہ فضیلتیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی کہ گھر سے نکل کر کے مسجد تک پہنچے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ معاف کرے، ایک ایک درجہ بلند کرے. آ کر کے بیٹھ جائے تو فرشتوں کی دعائیں مسلمانوں کو، ایک مسلیوں کو لگنے لگے، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرنے لگے، رحمتوں کی دعائیں کرنے لگے، رحم و کرم کی دعائیں کرنے لگے. اور اللہ کے نبی نے مزید فرمایا وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ، کہ جب تک تم مسجد میں ہو، مسجد کی نماز کے انتظار میں ہو، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، جب تک ہو تم پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمتوں برکتوں کی دعائیں کرتے رہیں گے. نماز میں شمار کیے جاؤ گے، نماز کا ثواب لکھا جائے گا. 5-7 منٹ کی نماز ہوگی، 10-15 منٹ بیٹھنا پڑا انسان کو تو مکمل 10-15 منٹ کے نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حق میں لکھتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز 27 گنا بڑھ کر کے ثواب رکھتی ہے، 27 گنا بڑھ کر کے ثواب رکھتی ہے۔ تو معزز حاضرین، ایک نماز بندہ گھر میں پڑھ لے، اس کے مقابلے مسجد میں ایک نماز پڑھ لے، 27 نمازوں کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں ثواب لکھا ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم فابعدهم ممشى، وہ لوگ جن کے گھر مسجدوں سے دور ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جن کے گھر مسجدوں کے قریب ہیں قدم مختلف ہوں گے، قدم مختصر ہوں گے، 10-20 قدم 50-60 قدم میں پہنچ جائیں گے۔ جن کے گھر دور ہیں، شیطان ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے کہ اتنی دور کون جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، نماز میں عظیم اجر کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں ابعدهم فابعدهم ممشى، جو پیدل آئے تو ان کا جتنا گھر دور ہوگا اتنا ان کو زیادہ ثواب ملے گا، اتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں لکھتے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام، کہ وہ آدمی جو آ کر کے مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے، نیند آ رہی ہو، کوئی مصروفیت ہو، کوئی کام ہو، سب چھوڑ کر کے باجماعت نماز کے لیے انتظار میں بیٹھا رہے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اس آدمی کے مقابلے زیادہ اجر و ثواب کا حق رکھتا ہے جو نماز پڑھے اور سو جائے، جو نماز پڑھ لے اور سو جائے۔ معزز حاضرین، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ثواب اتنا بڑھے گا، جتنی دور سے آئیں گے اللہ تعالیٰ ثواب اتنا زیادہ لکھتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، جن کے گھر دور ہیں وہ غم نہ کریں، بلکہ وہ لوگ اللہ سے اجر کی امید رکھیں، جتنے قدم دور سے آئیں گے اتنا زیادہ اللہ نے ان کے حق میں ثواب رکھا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، كان رجل لا اعلم رجل ابعد من المسجد منه، کہ اس کا گھر مسجد سے بہت دور تھا، اتنا کسی اور کا گھر نہیں تھا، بڑی دور سے مسجد کو آیا کرتا تھا۔ وكان لا تخطئه صلاة، ایک بھی نماز میں وہ پیچھے نہیں رہتا تھا، ایک بھی نماز میں وہ پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اس سے کہا گیا، یا میں نے اس سے کہا اگر کوئی گدھا خرید لو سوار ہو کر کے آ جاؤ تو بہتر ہوگا، گدھا خرید لو سوار ہو کر کے آ جاؤ، کبھی تاریکی میں آنا پڑے گا، کبھی گرمی رہے گی، سواری رہے گی تو آسانی ہو جائے گی۔ تو اس نے جواب دیا ما یسرنی ان منزلی الی جنب المسجد، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں گرمی سے بچنے کے لیے یا پھر میں دوری سے ہٹنے کے لیے یا پھر تاریکی سے بچنے کے لیے آ کر کے مسجد کے بازو میں رہ جاؤں، مسجد کے قریب میں گھر لے لوں، بلکہ کہنے لگے انی اريد ان يكتب لي مشاعر المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جتنی دور سے چلتے ہوئے آؤں تو میرے پورے قدموں کو اللہ تعالیٰ احتساب کی نیت سے لکھ لے، اس پر ثواب لکھے، اور جب میں واپس گھر کے لیے جاؤں تو ان قدموں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب کرے، مجھے پورا پورا ثواب دے، یہ میری نیت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن کر کے جب آپ کو یہ بیان کیا گیا قد جمع اللہ لك ذلك كله، یہ تمام ثواب اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہارے جمع کر دیا ہے۔ تو معزز حاضرین، بڑے ثواب ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں باجماعت نماز کی۔ باجماعت نماز اللہ نے جہاں فرض کی ہے، اللہ نے جہاں پر واجب قرار دیا ہے، اللہ کے نبی کے حدیث جہاں پر واجب اس کو بتاتی ہیں، وہیں پر اللہ نے اتنے ہی زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ معزز حاضرین، نفل کاموں میں نہ جائیں، نفل کاموں کی طرف، نفل نیکیوں کی طرف جانے کے بجائے سب سے پہلے فرض کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جتنا نیکیوں کو پسند کرتا ہے، نیکیوں میں سب سے پسندیدہ نیکی اللہ تعالیٰ کی واجب کردہ چیز ہے۔ اللہ نے کسی پر کوئی چیز واجب کر دی، وہ واجب کو ادا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نفل چیزیں اللہ تعالیٰ کو بعد میں پسند آتی ہیں۔ تو باجماعت نماز ہو، نماز کی پابندی ہو، جو اللہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم پر واجب کیا ہے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور معزز حاضرین، باجماعت نماز، اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کے بہت سے فائدے، جیسے ایک دو فائدے میں نے آپ کے سامنے گنا ہے۔
کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر و ثواب لکھے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، آپ کے درجات کو بلند کرے۔ مسجد میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ یہ بڑے بڑے ثواب ہیں، یہ اسی کو مل سکتے ہیں جو با جماعت نماز کی پابندی کرے۔ تو معزز حاضرین، ان 5 وقتہ نمازوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، کبھی نماز سے پیچھے نہ ہٹیں۔ صحابہ کے بے شمار اقوال و آثار ہیں، تمام باتیں مختصر سے خطبے میں نہیں کہی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ با جماعت نماز سے پیچھے ہٹنا یاد رکھیں، یہ منافق ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ دلوں کے نفاق کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ عمل کے نفاق کی نشانی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے اس بات کی علامت ہو کہ ہمارے دلوں میں ایمان کامل نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نفاق آ چکا ہے، ہمارے دلوں میں منافقت آ چکی ہے۔ اس کی دلیل ہو سکتی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں عام طور پر با جماعت نماز سے وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جن کا نفاق بالکل ظاہر تھا، جو منافقین کے طور پر پہچانے جاتے تھے، وہی لوگ نماز کی پابندی میں، با جماعت نماز کی ادائیگی میں بڑی کوتاہی کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو نفاق سے اگر بچانا ہو، اپنے آپ کو نفاق سے اگر بچانا ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اگر بچانا ہو تو با جماعت نماز کی پابندی کریں، خود آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، بچوں کو عادت ڈالیں اور با جماعت نماز مسجدوں میں آ کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں با جماعت نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے جو مناجات ہے، اللہ سے بات چیت کی جو لذت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔